الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ شکر ہے جس رب نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم حاضری کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات ہم سب کو اسی طرح تا دم آخر اپنے گھر میں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے چاند کے لحاظ سے محرم الحرام کا مہینہ ہے اور سن عیسوی کے لحاظ سے اگست کا مہینہ ہے۔ پاکستانی عوام کا ایک خاص تہوار جس کا تعلق اگست کے ساتھ ہے اور اس تہوار کو پاکستانی عوام بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے اور جشن آزادی جو ہے اس کو بڑے خوب انداز سے منایا جاتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا نے قرآن مجید قرآن رشید میں اس آزادی کا ذکر فرمایا ہے کہ آزادی پہلی قوموں میں سے بھی کسی کو حاصل ہوئی ہے یا کہ ہم ہی آزاد ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید قرآن رشید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا اور ان کی آزادی کو بیان فرمایا اور آزادی کے بعد ان کے جو حالات تھے ان کو بیان فرمایا۔ تو قرآن
مجید قرآن رشید نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے فرعون کی پیروکار تھی۔ اس نے پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، پوری قوم پر اس کی مرضی جاری تھی۔ معاشرے کے ہر فرد اور ہر آدمی کی کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی اپنی تمنا، کوئی اپنی آرزو کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ بس جو فرعون کہتا تھا ہر بندہ وہی کرتا تھا۔ اور تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ فرعون نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، ویسے تو فرعون ہر اس شخص کے ساتھ لگتا تھا جو وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا۔ جس طرح دیگر بادشاہیوں میں بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور جو حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون تھا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اور اس کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہوئی، اور اس نے اپنی قوم پر ہر ظلم، ہر ستم اور ہر زیادتی کو آزمایا ہے۔ جو اس نے اپنی قوم پہ مشقت ڈال رکھی تھی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی کہ اس کے دور کے، اس کے زمانے کے لوگ اس کے کہنے کے مطابق مشقت کرتے کرتے ان کی کمروں پر زخم لگ گئے، ان کی جوانیاں بڑھاپوں میں ڈھل گئیں، لیکن اس کی مشقت ختم نہ ہوئی۔ یہ قوم غلام تھی اس کی، تو پھر اللہ نے چاہا کہ اس قوم کو آزادی دی جائے، فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کیا جائے۔ تو اللہ نے اس آزادی کے لیے اہتمام انتظام فرمایا، اور اس اہتمام و انتظام سے پہلے فرعون، اس وقت کا جو فرعون تھا، اسے خواب آیا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایک ایسی آگ آئی ہے جس نے میرے خاندان کے سارے لوگوں کو جلا کے رکھ دیا۔ تو فرعون بڑا پریشان ہوا، بڑا حیران ہوا، اور اپنے دربار کے کاہنوں سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، کہ جو آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے اور اس نے صرف میرے خاندان کے لوگوں کو جلایا ہے، تمام قبطیوں کو جلایا ہے اور اسرائیلیوں کو چھوڑا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کاہنوں نے تعبیر کی کہ عنقریب ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اسرائیل میں،
بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے. تو فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. لیکن چونکہ فرعون کے ظلم کو ختم کرنا، اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کرنا، یہ اللہ کی مرضی تھی. فرعون کے حکم پہ عمل جاری ہو گیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اس طرح اس نے ہزاروں اور لاکھوں بچوں کا قتل کیا. پھر اس کے درباریوں نے کہا کہ اگر اس طرح معاملہ چلتا رہا تو پھر ہمیں خدمت کے لیے کوئی بندہ ہی ملے گا، ہم خدمت گار کہیں سے ڈھونڈ نہیں سکیں گے، لہذا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. تو فرعون نے حکم جاری کیا کہ ایسا کرو، 1 سال جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے. تو جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا گیا تھا اس سال حضرت ہارون کی ولادت ہوئی. جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی. جس موسیٰ نے فرعون کی سلطنت کو تباہ و برباد کرنا تھا اس کی پرورش ہی فرعون کے گھر میں ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے بالآخر آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ فرعون جس کو تم نے خدا سمجھا ہے یہ خدا نہیں ہے. خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو بے مثل اور بے مثال ہے، وہ خدا ہے، یہ جھوٹا ہے. تو اب فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان معاملات پیدا ہو گئے. تو فرعون حضرت موسیٰ کی جان لینا چاہتا تھا کہ یہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا، لہذا اسے ختم کر دیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر فرعون کی حکومت سے رات کے اندھیرے میں چل نکلے. جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ یہاں سے جا رہے ہیں اور کافی لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو فرعون نے بھاری فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا. تو جب فرعون حضرت موسیٰ کے قریب آ پہنچے، اس کی لشکر، اس کی فوج اور اس کے ساتھ جو آدمی تھے وہ سارے لوگ حضرت موسیٰ کے قریب آ گئے. پیچھے سے فرعون کی فوج ہے، آگے دریا ہے. تو حضرت موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ کی طرف دیکھتی کہ اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے دریا ہے، اب ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، حکم ہوا کہ اپنے عصا کو دریا میں مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا اور اللہ نے اس کی برکت سے دریا کے اندر 1 2 3 4 5 6 نہیں، پورے 12 رستے تیار فرما دیے. 12 رستے ایک عصا کی برکت سے 12 رستے دریا میں بن گئے. تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور رستوں پہ چلتے ہوئے دریا کو کراس کر گئے، دریا سے گزر گئے. جب فرعون اور اس کی فوج نے دیکھا کہ یہ تو دریا عبور کر گئے، وہ بھی دریا میں داخل ہو گئے اور نئی راستوں میں. جب فرعون اور اس کی ساری فوج
دریا میں مکمل طور پہ اتر چکے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ دریائی رستے بند ہو گئے، فرعون اور اس کی قوم دریا میں غرق ہو گئی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ شریف نے قرآن مجید قرآن رشید میں بیان فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات بخشی، یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب، کہ فرعون تم پر برا عذاب کرتا تھا، بہت ستاتا تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا۔ یاد کرو ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون جو مشقتیں کرتا تھا اس سے بڑی مشقت یہ تھی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعون کا بڑا ظلم یہ تھا کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے کہ ہم نے تمہیں فرعون کا محکوم بنا دیا، یہ آزمائش تھی تمہاری، لیکن یاد کرو ہم نے فرعون سے تمہیں نجات دے دی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فرعون سے ہم نے نجات دی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑا، اس سے رستے نکالے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اے قوم موسیٰ تم اپنی نگاہوں سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کی جو فرعون سے آزادی ہے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے آزادی عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ صرف ہم ہی کافروں کی سلطنت سے آزاد نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے پہلے بھی قوموں کو ان کے ظلم و ستم سے ان کو آزادی عطا فرمائی۔ تو اللہ شریف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو آزادی ہے اس کو بیان فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ کی قوم کا جو طریقہ کار تھا اور آزادی کے بعد انہوں نے جو کرتوت کی ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ بڑی بات لمبی ہو جائے گی اگر سب کچھ بیان کیا جائے، تو اللہ شریف نے ان کو سب کچھ یاد کروایا کہ ہم نے تمہیں یہ آزادی دی، یہ بھی ہماری نعمت، اس کے بعد فلاں نعمت ہم نے تمہیں دی، فلاں نعمت دی، سب کچھ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد جو قوم نے کام کیے، بچڑے کو پوجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی، ان کی نافرمانیاں کی، سب کچھ اللہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں بیان فرمایا۔ اور آخر میں اللہ شریف نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو کیا، لیکن جو کتاب میں نے حضرت موسیٰ کو عطا کی تھی، اس ظالم قوم نے جن کو ہم نے فرعون سے آزادی دی تھی، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو فرمائی گئی تھی، جو کچھ اس کتاب میں تھا جو حضرت موسیٰ کو ملی، اس قوم نے اس کو بھی بدل ڈالا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب وہ قوم کتاب موسیٰ کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنے لگی تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے عذاب اتارا۔ فَأَنزَلْنَا
علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو پھر ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، اور جو وہ برائیاں کرتے تھے، جو فسق کرتے تھے، اس کا بدلہ تھا ہمارا عذاب کا اترنا، کہ جب وہ قوم حد سے گزر گئی، ہم نے اس قوم کو آزادی دی، فرعون کی محکومیت سے ان کو آزاد کیا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگے، ہر طرح کی نعمت دی، آسمان سے من و سلوہ بھی ان کے لیے اترا، پکے پکائے کھانے بھی ان کے لیے آئے، اور آسمان کو ان کے لیے ہم نے سایہ بھی بنایا۔ اللہ نے ساری نعمتوں کو بیان کیا، اور آخر میں فرمایا کہ جب وہ قوم ہماری ساری نعمتوں کو ٹھکرا کر، جو ہم نے کتاب اتاری تھی اس کو بھی پسے پشت ڈال کے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگی، پھر ہم نے آسمانوں سے عذاب اتارا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اس قوم کی داستان ہے جن کو اللہ نے فرعون سے آزاد فرمایا تھا، کہ جب وہ قوم آزادی کی نعمت کو بھول گئی، جب وہ قوم اللہ کی تمام نعمتوں کو بھول گئی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، تو پھر اللہ نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا اور ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا نے پاکستانی قوم پر اولیاء کے قدموں کا صدقہ یہ مہربانی فرمائی ہے کہ ان کو انگریزوں کی سلطنت سے آزادی عطا فرمائی، اور ان میں کافی سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، انتھک محنت کی ہے، اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، اپنے خاندانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی ساری آسائشوں اور آرام کو چھوڑ کر دن رات محنت کر کے جن بزرگوں نے ہمیں پاکستان دلوایا ہے انگریزوں سے، تو ہم نے ان کی ساری محنتوں کو پسے پشت ڈال دی، ساری محنتوں کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ کس لیے انہوں نے یہ ملک آزاد کروایا تھا، کیسے اور کیوں آزاد کروایا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، ان بزرگوں نے اپنے بچے کیوں قربان کیے، اپنی جوانیاں کیوں قربان کی پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ اس پاکستان کو آزاد کروانے میں محنت کتنی لگی، پتہ نہیں کتنے ہزار علماء جو انگریز کے دور حکومت میں پھانسیوں پہ چڑھے، 22,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ ان کا ذاتی کوئی مطالبہ نہیں تھا، ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا انداز زندگی اور ہے، ہمارے معاملات ہندوؤں سے سکھوں سے الگ ہے، لہذا ہمیں وطن الگ دیا جائے۔ تو انگریز نے اس بات پہ علماء کو پھانسی دی، ان کے بچوں کو ذبح کیا، کہ علماء نے مل کر یہ آواز بلند کی کہ الگ وطن کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، اگر اس کی خاطر ہمیں انگریز سے جنگ بھی کرنا پڑی، جہاد بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ تو پھر انگریزوں نے علماء پر، اولیاء پر ہر قسم کے ظلم اور ستم آزمائے، ہر طرح کے ظلم علماء کے ساتھ ہوئے، لیکن علماء نے کبھی ایک لفظ دوبارہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ جو فتوے لکھے کہ ہمارا وطن الگ ہونا چاہیے یا جہاد انگریز کے ساتھ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے۔ علماء نے اپنے بچے قربان کر دیے، اپنی جوانیاں قربان کر دی، لیکن یہ جو فتوے جاری کیے کہ انگریز کے ساتھ جہاد فرض ہے، ہمارا الگ وطن کا ہونا ضروری ہے،
انہوں نے ایک لفظ بھی اس سے نکل۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ شہزادے تھے، ہاتھی پہ مدرسے پڑھنے جاتے تھے، ہاتھی پہ سوار ہو کے، امیر ترین تھے، ہاتھی کی سواری ہوتی تھی جب آپ مدرسے پڑھنے جاتے تھے۔ آپ نے فتویٰ لکھا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ انگریزوں نے آپ کو اٹھا کر کالے پانیوں میں پھینک دی، وہاں آپ سے مٹی اٹھواتے تھے، ساری زندگی آپ کی وہاں جیل میں گزر گئی۔ آپ جوان تھے جب گئے تھے تو بوڑھے ہو گئے، آپ کی ہڈیاں بھی گل گئی، آپ کی جوانی بھی فنا ہو گئی، آپ کی نظر بھی چلی گئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہزاروں بیماریوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جو وہ علاج کرتے تھے، جو دوائیاں دیتے تھے، ان سے بجائے بیماریاں ختم ہونے کے بیماری میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور علامہ فضل حق خیر آبادی فرماتے ہیں جب میرا آخری وقت آ گیا اور انگریزوں نے دیکھ لیا کہ یہ مولوی مر جائے گا، آخری وقت ہے اس کا، تو شاید اب اپنے لفظ تبدیل کر لیں۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی فرماتے ہیں کہ انگریز میرے پاس کالے پانی پہنچ گئے، انہوں نے جو میرا فتویٰ تھا میرے سامنے رکھا اور کہا کہ فیصلہ کر دیں کہ یہ آپ کا فتویٰ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ میرا فتویٰ ٹھیک ہے، میں نے صحیح کہا تھا، میں اسی بات پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ انگریز کے ساتھ جہاد بھی فرض ہے اور اپنے وطن کا الگ ہونا بھی ضروری۔ تو انگریزوں نے اتنے ظلم کیے علماء پہ، جوانیوں میں قید کیا، ان کی جوانیاں گئیں، ان کی نظریں گئیں، ان کو بیماریاں لگ گئیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی جیل میں ہوا، قید میں ہوا، انہوں نے قید کر رکھا، لیکن علماء کی قربانیوں کو ہم نے بلا دیا، اولیاء کی قربانیوں کو ہم نے بلا دیا۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ علامہ سید احمد شاہ مدراسی علیہ الرحمہ، جن کا یہ فتویٰ تھا، کئی علماء نے فتوے لکھے تھے نا کہ انگریز کے ساتھ جہاد فرض ہے، اور انگریز نے ہر ایک کے ساتھ ظلم کیا۔ علامہ سید احمد شاہ مدراسی کا سر قلم کر کے اور دلی کے چاندنی چوک میں لٹکا دیا گیا تھا۔ کئی دن تک آپ کے سر انور سے خون ٹپکتا رہا۔ انہوں نے اپنی گردن کیوں کٹوائی تھی؟ صرف اسی لیے کہ حضور کے غلاموں کو اپنا وطن مل جائے، یہ اپنی مرضی سے جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کے احکامات پہ عمل کر سکے، اور ایک الگ ریاست میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو نظام ہے اس کا نفاذ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی تھی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کی گردن سے کئی دن خون ٹپکتا رہا۔ انگریزوں نے پوچھا کہ وجہ کیا، اتنے دنوں کے بعد بھی اس کی گردن سے خون ٹپک رہا۔ محققین نے کہا کہ اس کے خون کا ٹپکنا بتا رہا ہے کہ جب یہ آدمی مرا ہے، اسے شہید کیا گیا، اس کی گردن کو کاٹا گیا ہے، تو اس کے دل میں تمہارا کوئی خوف نہیں تھا، یہ بلا خوف و خطر اس دنیا سے گیا۔ علماء نے قربانیاں پیش کی، بڑے بڑے سید زادے اس وطن کو الگ کرنے کے لیے اس جہان فانی سے گئے، بڑے بڑے علماء گئے، بڑے بڑے محدثین، مفسرین اس دنیا سے گئے کہ ہمارے پاس اپنا الگ وطن آ جائے۔ تو ہم نے اپنا الگ وطن حاصل کر کے پھر ہم اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں خبر ہے، ہم جانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آزادی ہم نے کس لیے حاصل کی تھی، کیوں حاصل کی تھی۔ آزادی کا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ
पंजाबी च कहते हैं भी जिवें आपां बाजे बजाने भी आज़ादी नाल बाजे बजाने वास्ते बुजुर्गों ने ये वतन हासिल नहीं सी कीता कि असां पापा अपनी मर्जी नाल कर लांगे। इस वास्ते बुजुर्गां अपना वतन हासिल नहीं सी कीता, या इस वास्ते हासिल नहीं कीता कि असीं नमाज अपनी मर्जी नाल पढ़ लीए, रोजे अपनी मर्जी नाल रख लीए। ये तो सारे पासे होते। अज भी हिंदुस्तान के अंदर रोजे भी रखे जाते हैं, नमाज़ां भी पढ़िया जाती हैं, कुरान की तिलावत भी होती है, सब कुछ होता है, परेशान करते हैं। लेकिन इस तो हट के उत्थे पाबंदी नहीं, सब कुछ हो सकता है, किया जा सकता है। फिर बुजुर्गों ने ये वतन अलग क्यों हासिल किया, किस वास्ते हासिल किया? बुजुर्गों ने अपने बच्चे क्यों कुर्बान किए? इस वास्ते कुर्बान किए कि असां ये वतन हासिल करके इस सल्तनत के अंदर, इस मुल्क के अंदर जे बादशाही का निजाम है उसी दीन मुस्तफा के मुताबिक चलावांगे। दीन मुस्तफा का नफाज होएगा, आका करीम का दीन तख्त पे आएगा। इस वास्ते बुजुर्गों ने अपने बच्चे कुर्बान किए और सानू ये वतन मिला, जिस वतन के अंदर असी अज रह रहे। लेकिन बदकिस्मती कि साडे तख्त ते दीन ते ना आ सकिया। बुजुर्गों दी कोशिशां अज तक भी जारी ने, उन्हां दी मेहनतां अज भी जारी ने कि मुस्तफा दा दीन तख्त ते आ जाए। लेकिन असी दीन दे एडे वफादार हैं कि रहंदियां नस्लां तक भी असां दीन तख्त ते उम्मीद को नहीं भी आण देंगे। लेकिन बुजुर्गों ने सारियां कुर्बानियां दीन तक ते लियान की खातर दित्तियां। तो अजीज़ां ने गिरामी, अगर कोई कौम नेमत को इस तरह ठुकरावे जिस तरह असी ठुकरा रहे, तो फिर कुरान पाक ने बयान फरमाया कि असां कौम मूसा को आज़ादी दी फरमाओ तो उन्हां साडियां सारियां नेमतां को ठुकराया। तो फिर होया कि फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्क़न मिनस समाई बिमा कानू यफ़सिकून। फिर असां उन्हां ते आसमानां तो अज़ाब उतारा। ये तो सारियां नेमतां ठुकरा दित्तियां, फिर अज़ाब आया। तो अज़ीज़ान गिरामी, असी एक खास नेमत जो अल्लाह ने सानू अता फरमाई, अपना वतन, अपनी मर्जी नाल रह रहे, अपनी मर्जी नाल जिंदगी बसर कर रहे। इस नेमत का शुक्र अदा जिस अंदाज नाल असी करना सी, असी उसका उलट कर रहे। असी उसका सारा उलट कर रहे कि अल्लाह ने सानू अपना वतन दिता, अपना रहन सहन दिता, अपनी मर्जी नाल जीण दा हक सानू अता फरमाया। असी उसका शुक्र अदा करने के बजाय असी मजीद जो 14 अगस्त का दिन आता है, असी मजीद दीन मुस्तफा और शरीयत मुस्तफा दियां धज्जियां और ज्यादा उड़ाने। हालांकि हक ये सी कि इस दिन असी रब की इन्नी इबादत करते, इन्ने सजदे करते कि रब्बा तेरा एहसान है साडे ते। लेकिन असी इस दिन सारे सजदे छड़ के, तिलावत छड़ के, इबादत और रियासत छड़ के असी रोड़ांदे आ जाने। बल्कि शहरों के अंदर तो बहुत कुछ होता है, शराबां पीतियां जांदियां ने, जनाब पता नहीं की कुछ होता है शहरों के अंदर आज़ादी के नाम पे। जबकि आज़ादी का शुक्रिया अदा इस हाल च किया जाना सी कि असां इबादत करते। और कौम मूसा जेडे खास हजरत मूसा के मनन वाले लोग सन, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद जिस दिन फिरौन तो आजाद होए सी, वो दिन सी 10 मुहर्रम का। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम का रोजा हमेशा रखे, जिन्होंने यौम अशूरा कहा जाता है कि जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन तो आजाद हुए, हजरत मूसा ने फौरी शुक्राने के तौर पर रोजा रखे। और आका करीम जब हिजरत फरमा के मदीने तशरीफ ले आए ना, ते लोग यौम अशूरा का रोजा रखते थे। सरकार ने फरमाया कि रोजा क्यों रखा जाता है? लोग अर्ज की थी, हुजूर
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن نجات عطا فرمائی سے فرعون تو، اور انہاں شکرانے دے طور تے روزہ رکھیا سی۔ اس واسطے اسی بھی اس دن دا روزہ رکھنے کہ اللہ نے ساڈے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون تو اس دن آزادی عطا فرمائی۔ ایک گل دس رہی ہے کہ جس دن سانو آزادی ملی ہے اس دن سنت طریقہ تے سی کہ اسی روزہ رکھتے، اسی عبادت جو دن گزارتے، لیکن اسی اس کا الٹ کرنے بجائے عبادت دے، بجائے اللہ کی فرما برداری دے، بجائے روزے دے، اسی مطلب اللہ بلا کرنے، ساڑھے جوان اپنی شکلہ عجیب و غریب بنا دے، اپنے کپڑے عجیب و غریب پہن دے، اور ہتھاں چ باجے کڑیاں شور شرابہ۔ آزادی کا طریقہ یہ نہیں جڑا قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ جدوں کسی قوم کو آزادی لگے پھر وہ کی کرے، آزادی دے شکرانے دے طور پہ روزہ رکھے۔ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کا یہ طریقہ ہے، لیکن اسی اس کا الٹ کرنے، اسی بہت کچھ کرنے، اسی سمجھنے ہیں کہ اسی آزاد ہو گئے، لیکن یہ آزادی بزرگاں سانو اس واسطے نہیں سی دوائی کہ اسی 14 اگست والے دن اپنی من مانی کریے، اپنی مرضی کریے، اپنی خواہشات کو پورا کریے۔ یہ پاکستان سانو بزرگاں اس واسطے نہیں سی لے کے دیتا، بزرگاں پاکستان اس واسطے سانو حاصل کر کے دیتا سی کہ اساں اس دے اندر مصطفیٰ دے دین نو تختے لے آئیے، اور ساڈی مرضی نہ ہوئے پھر دین مصطفیٰ ہی چلے ہر ایک، لیکن اسی اس کا الٹ کر۔ آج اسی اور ساڑھے بچے اور نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید آسان نہیں لا رہی حاصل ہو گیا، انہیں کو مشکل پیش ہی نہیں آئی کہ قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خواب آیا صبح اٹھے تو پاکستان بن گئے۔ ایڈا آسان تے نہیں بنیا نا، 1857 تو لے کے 1947 تک قربانیاں پیش ہو گئی، اپنی جاناں دے نذرانے لوگوں پیش کیتے، پھر جا کے یہ وطن حاصل ہوئے۔ اسی سمجھتے ہیں وطن آسانی نال ساڑے ہاتھ آ گیا تے بس ہن اساں اپنی مرضی نال کیا ساڑے عوام اور کیا ساڑے لیڈران اور کیا ساڑے رہنما سارے اپنی مرضی نال زندگی گزار رہے ہیں، اور جس کو جتنا ہو رہا ہے اس ملک نال مطلب دغا دھوکا فریب ہر کوئی کر رہے، لیکن بزرگاں یہ وطن بڑیاں مشکلاں اور بڑیاں تنگیاں اور دکھ ویکھ کے سانوں لے کے دیتا ہے، اور جڑے وڈیرے نے وہ اپنے بچیاں کو سناتے ہیں کہ وطن کیویں حاصل ہویا، کنیاں مشکلاں اسی ویکھیاں، کتنے لوگ اساں قربان کیتے، کتنے جوان اسی قربان کیتے، کتنیاں بیٹیاں دیاں عزتاں اس ملک دی خاطر تباہ و برباد ہوئیاں، کتنے مسلمانوں نے اپنے بچے اپنے ہتھی انہوں نے گلے دبا کے مارے۔ ایک کتاب ہے جس کے اندر میں پڑھ رہا سی اور ایک آزادی کے معاملات تے لکھی ہوئی، انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ آ رہے سن ہندوستان تو پاکستان بنے، انہوں نے پیچھے ہندوؤں کا قافلہ آ گیا، انہوں نے مارن واسطے، انہوں نے ہور دے جگہ نہ لگتی، وہ کمان دی فصل دے اندر چھپ گئے، انہوں نے کہا کہ اپنی جان بچا لیں گے، جدو کمان دی فصل چ لوگ چھپے تے کافر پیچھے آئے، انہوں خوشبو سونی شروع کی تھی کہ اتنے کوئی لکے آتے نہیں، کوئی چھپے آتے نہیں، تو قافلے دے لوگ اپنی سانساں بھی روک کے بیٹھے سن کہ کدھرے وہ محسوس کر کے ساڑھے تک نہ پہنچے ہوں، ساڑیاں جانا کافراں دے ہتھوں ضائع نہ ہو جائیں، اپنی سانساں بھی روک کے بیٹھے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اندر ایک بچہ سی، ایک عورت دے کول بالکل چھوٹا بچہ، کمان دی فصل اور پھر گرمی کی شدت کی وجہ تو بچہ روتا سی، جب وہ بچہ روتا سی
سی سارے قافلے آڑے سارے لوگ اس عورت والے گھوڑ گھوڑ کے بیندے سن. فرمایا کہ جدو سارے لوگ اندے والے گھوڑ گھوڑ کے بیندے سی، او ماں جس کی گود کے اندر اس کا سجایا بچہ سی اور گرمی کی وجہ تو وہ تڑپتا روتا سی، انہوں نے لکھیا کہ جدو سارے لوگوں کے بلے غصے نال دیکھیا تو اس ماں نے اپنے اس ننھے شہزادے کا گلا اپنے ہاتھ نال دبا دیا. اپنے ہاتھ نال اپنے بیٹے کا گلا دبا دیتا تاکہ میرے بچے کی آواز کی وجہ تو کدھر کافر ساڈے تک نہ پہنچے. پاکستان ایڈی آسانی نال سانو نہیں ملیا. پاکستان پیچھے ماما نے اپنے دودھ پیندے بچے قربان کیتے. کئی جوان بہناں نے کنویں کے اندر چھلانگاں لگائی. کافراں کو اپنی عزت بچان کی خاطر جوان لڑکیاں کنویں دریاواں کے اندر اور نہراں کے اندر چھلانگاں لگا گئیاں کہ ساری عزت برباد نہ ہوئے کافراں دے ہتھوں. مسلمانوں پاکستان ایڈا سوکھا نہیں ملیا. پاکستان حاصل کرنے کی خاطر لوگوں جانا دے نظرانے پیش کیتے، اپنا وطن چھڈے. بزرگاں نے اپنے بڑیاں دیا قبراں نوں ادھر چھڈے ادھر آئے. پاکستان ایڈی آسانی نال سانو نہیں ملے جیڑی آسانی نال اسی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان سانو مل گیا. اساں ہر کم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں. سانو دین مصطفیٰ کا کوئی خیال ہی نہیں، حضور دے دین کا کوئی فکر ہی نہیں کہ جس دین دے نفاذ کی خاطر بزرگاں نے اپنا سب کچھ قربان کیتا، اس دین کو اسی اج بھی کنڈ کر کے بیٹھے. دوستو اس پاکستان کو حاصل کرنے کی خاطر بزرگاں قربانیاں دیتی. ماما نے اپنے بچے قربان کی، جواناں اپنی جوانیاں قربان کی، بڑھیاں نے اپنے بڑھاپے قربان کیتے ہیں تا جا کے یہ ملک حاصل ہویا ہے جس ملک دے اندر آج تساں اور اسی بیٹھے. بڑی مشکل نال یہ وطن حاصل ہویا. اساں سمجھنے ہیں کہ آسانی نال یہ ملک آ گیا، نہیں، بڑا مشکل ہے ملک حاصل ہویا. اور بڑے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جدوں پاکستان اور ہندوستان الگ ہو رہا سی نا تے جڑی ہندوستان والوں ٹرین آتی سی پاکستان کے اندر وہ زندہ لوگوں کو لے کے نہیں سی آتی، اس کے اندر صرف لاشاں ہی لاشاں ہوندیاں سی. انہیں ظلم کیتے گئے نے مسلماناں. پھر دریائے ستلج جڑا یہ لاشاں نال بھر گیا سی. لوگ کٹ کٹ کے انہاں وچ سٹے، لاشاں ہی لاشاں سن. جس 14 اگست والے دن اسی ہر لچھن بھاٹا کرنے ہیں آزادی دے نام تے، کی کرتوت اسی کرنے آزادی دے نام تے. لیکن یاد رکھو جس دن اسی آزاد ہوئے ہیں نا اس دن قربانیاں بھی بہت بڑیاں ہوئی. کئی لاکھ مسلمان قربان ہوئے، کئی ہزار مسلمانوں دیا عزتاں لٹیاں، کئی علماء قربان ہوئے نے، کئی غازیان اسلام قربان ہوئے، کئی محدثین لٹے نے، کئی مفسرین لٹے نے. پھر جا کے سامنے وطن ملیا جس کے اندر اج اسی بیٹھے اور جس کے اندر اسی رہ کے آزادی کا اظہار اس انداز کے نال کرنے کہ ویکھن والا یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ آزادی کا اظہار کرنے والا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. آزادی کے دن جو کرتوت ہم کرتے ہیں، جو تماشے ہم کرتے ہیں، جو شریعت کے دھجیاں ہم اڑاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ اگر بندہ بغور دیکھے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ انداز اپنانے والا شخص مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. پاکستان اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا، بڑی مشکل سے حاصل ہوا ہے. ہم آزادی کے نام پہ ہر کرتوت کرتے ہیں. ہمارے جوانی کے نشے میں بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بچے. پیسے
والے لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے بچے، امیر لوگ یہ یاد ہی نہیں رکھتے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کی خاطر ماؤں نے بچے قربان کیے، علماء نے سب کچھ قربان کیا ہے، اولیاء نے سب کچھ قربان کیا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، کسی کو یاد ہی نہیں رہتا، سرے بازار شرابیں پی جاتی، اور پھر بازاروں میں سڑکوں پہ کیا مرد کیا عورتیں سب اکیلے اکٹھے پھر رہے ہوتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر یہی کچھ ہم نے کرنا تھا، شرابیں پینی تھی اور زنا کا ارتکاب کرنا تھا، ہم نے اسی طرح شریعت اور دین کی دھجیاں اڑانی تھی، تو اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس ملک کو، اس وطن کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم اس میں دین کا نفاذ کر سکیں۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نعرہ، کیا عوام کیا حکمران کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا؟ 14 اگست کے دن کبھی آپ نے سنا؟ کوئی نہیں کہتا، صرف توپوں کی سلامی ہوتی ہے، کوئی حکمران، کوئی عوام میں سے بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ ملک جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اور جس نعرے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا وہ نعرہ کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ کبھی کسی نے لگایا؟ نہیں۔ مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنا وطن عطا کیا، اللہ نے ہمیں انگریزوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے آزادی عطا فرمائی، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے کہ آزادی کیا شے ہوتی۔ ہم بے قدرے لوگ ہیں، ہم آزادی کی قدر نہیں کر سکتے۔ اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہے، جاؤ کشمیر کی ہستی بستی وادیوں میں ان لوگوں سے پوچھو کہ آزادی کیا ہوتی ہے، جو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، جو عید نماز کے لیے بھی گھروں سے نہیں نکل سکتے، جاؤ ان سے پوچھو آزادی کی قدر کیا ہوتی۔ مسلمانوں کی عزتوں کو طاق طاق کرنے والوں، 14 اگست کے دن مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹنے والے بدماشوں، اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہے، جاؤ برما کی بچیوں سے پوچھو، جاؤ فلسطین کی عوام سے پوچھو آزادی کیا ہوتی، برما کے لوگوں سے پوچھو، کشمیر کے لوگوں سے پوچھو، فلسطین کے لوگوں سے پوچھو آزادی کیا ہوتی۔ شکر ادا کرو ہم آزاد ہیں، اور شکر کا انداز یہ نہیں ہے جو ہم اپناتے ہیں، شکر کا انداز یہ ہے کہ ہم عبادت میں سارا دن گزاریں، ہم روزے کے ساتھ سارا دن گزاریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا وطن عطا کیا، ہمیں اپنا ملک عطا کیا، لیکن ہم سارے کرتوت خلاف شرع کرتے، ہمارے سارے کام دین اور شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، جو 14 اگست کے دن ہم کرتے ہیں۔ اب تو وہ 4 لوگ مل جاتے ہیں، جب 14 اگست کا دن خدا نہ کرے جمعہ آ جائے، 2-4 لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، کیا دیہات کیا شہر، لوگ ہی نہیں ملتے، نمازی کم ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا، اس کا برعکس اور اس کا الٹ ہوتا ہے کہ نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ کیا جی جشن آزادی منا رہے ہیں، جشن آزادی کے موقع پر ہماری مسجدوں کو بھاجانا تھا کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنے کے لیے، دین مصطفیٰ کا نفاذ کرنے کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا، تو ہم شکرانہ کس انداز میں ادا کرتے کہ جوان جو ہیں ان کے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نہیں ہوتے، گاڑیوں کے سلنسر نہیں ہوتے، اور اتنا رش ہوتا ہے بازاروں میں، گلیوں میں اور خاص مقامات پہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مسلمانوں، یہ وطن بڑی مشکل سے آتا ہے، اس کی قدر کرو۔ ہم ایک فرد، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم حکمرانوں کے اوپر ہی سارا ملبہ ڈالتے رہیں، ہم اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک کریں۔ ایک بندہ، ایک فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرتا جائے، جب ہم ٹھیک ہو گئے نا،
پھر سمجھ لینا ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہو جائے۔ آج ہر بندہ حکمرانوں کا رونا رو رہا ہے، حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں۔ ہم بھی تو اپنا گریبان دیکھیں نا، ہم کیسے ہیں؟ جب ہم ٹھیک ہوں گے تو حکمران اپنے آپ ٹھیک آئیں گے۔ کیوں؟ حکمرانوں کا انتخاب تو ہم نے کرنا ہے، ان کا چناؤ تو ہم نے کرنا ہے۔ جب ہم ٹھیک ہوں گے، ہمارا اندر ٹھیک ہوگا، ہمارا دل ٹھیک ہوگا، ہمارا انتخاب بھی ٹھیک ہوگا۔ جب ہمارا انتخاب ٹھیک ہوگا، پھر تخت پہ بیٹھنے والا ظالم جابر نہیں ہوگا، عمر بن خطاب کا نوکر تخت پہ بیٹھے۔ یاد رکھو، یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا، اور اسلام کی بنیاد وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پیر ہے۔ اگر ختم نبوت اس پہ ڈاکہ ڈل گیا تو پھر سمجھو کہ اسلام کی بنیاد کو اکھیڑ دیا گیا۔ تو ہر مسلمان کو، ہر حضور کے غلام کو ہر وقت حضور کی خاطر، حضور کی ختم نبوت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ہر بندہ ٹھیک کرے، ہر بندہ ٹھیک کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ایم پی ایم این ٹھیک نہیں ہے، ہماری حکومت ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم بھی تو ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا انتخاب ٹھیک ہو جائے گا، انتخاب ٹھیک ہوا تو ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس واسطے ہم اپنی طبیعت پر اسلام کو نافذ کریں، دین کو نافذ کریں، شریعت مصطفیٰ کو نافذ کریں، تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہر بندہ اپنی طبیعت پہ اسلام کو نافذ کرے گا، وہ دن دور نہیں ہے کہ اسلام پورے ملک میں نافذ ہو جائے گا، دین تخت پہ آ جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔